السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں وہ انتہائی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ آج شیخ رشید صاحب نے اس امپورٹڈ حکومت کی جڑیں کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج امپورٹڈ حکومت کو کھری سنا دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جو مائنس کرنا چاہتے تھے یا وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب اب ملک کی سیاست سے مائنس ہو جائیں گے، ان کا خیال 2 ماہ پہلے تو درست تھا مگر اب وہ ایسا نہیں رہا۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت اب بڑھ چکی ہے، عمران خان صاحب اب ہر گھر میں گھس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہیرو سے زیرو بنانے والے بھی جو ہیرو سے زیرو بن گئے تھے 2 مہینے پہلے اور اب وہ زیرو سے ہیرو بن گئے ہیں اور وہ ان کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت طاقتور جو ہے اپنا لیڈر بن چکے ہیں، وہ سیاسی لیڈر بن چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری ملک 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا اور ان کو وزیر اعظم بننے نہیں دیا جائے گا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کو اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیوٹرل ہو جائیں تو پھر عامر کا کیا کہ ان کا باپ بھی آ جائے تو عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، ان کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ جو چور دروازے سے آئے تھے، جو ان کے سہولت کار تھے، جو ان کو لے کر آئے، اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں، وہ بھی شرمندہ ہیں اور وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم کن کو لے کر آئے، ہم کن کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ عمران خان کے دور میں تو ملک ترقی کر رہا تھا، ملک میں ہر چیز اوپر جا رہی تھی، ہر سیکٹر ترقی کر رہا تھا، مگر اچانک ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا۔ پھر ان کو گھر بھیجنے کے بعد امپورٹڈ اپنا حکومت شہباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ 12 جماعتیں، آپ دیکھیں اتحاد بھی ان جماعتوں کا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ان کے ماضی کے بیانات آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ بھی کہہ اٹھیں گے شکریہ عمران خان صاحب کہ آپ نے کن لوگوں کو ملا لیا ہے، کن لوگوں کو ایک پیج کے اوپر اکٹھا کر دیا۔ عمران خان صاحب نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا اور جب میں ان کو رلاؤں گا تو پھر ایک پیج پر ہو جائیں گے، یہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور میرے خلاف ایک ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، پوری دنیا نے دیکھا جو عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے کہا تھا وہ ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج ہر غریب عوام پریشان ہے، غریب عوام اس وقت اگر عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب سڑکوں پر نہیں آئے، اگر انہوں نے احتجاج نہیں کیا تو بھی یہ عوام نکلے گی اور عوام ان کو نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ اگر اگلے 45 دنوں کے اندر یہ حکومت ختم نہیں ہوئی اور اگر اسی طرح ان کو چلایا گیا تو پھر ہوگا یہ کہ اس ملک میں بہت بڑی خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ لوگ یا تو اگر کچھ اور کر نہ سکے تو پھر خود کو مار دیں گے، خودکشیاں کر دیں گے، کیونکہ حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب لوگوں کے پاس ایک وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آج لال حویلی سے ہو کے آیا ہوں اور آج وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ پورے پروگرام کے اندر انہوں نے کئی بار کہا کہ میں رو پڑوں گا، میں کبھی رویا نہیں ہوں، میں لاسٹ ٹائم اپنی والدہ کے انتقال پہ رویا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کبھی نہیں رویا، مگر مجھے آج رونا آ رہا ہے کہ جس طرح سے اس حکومت نے ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے، جس طرح سے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اب یہ عوام کہاں جائے گی۔ کہتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب اب کیا ہوگا ہمارا، اور انہوں نے کہا کہ اب اگر کوئی لیڈر ان کو نہیں ملا، اگر عمران خان صاحب نے اس عوام کو لے کر نہ چلے تو پھر یہ عوام خود سڑکوں پر نکل آئے گی اور ایک انقلاب آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی۔ اور انہوں نے اداروں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب اداروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور وہ لوگ
جو اس حکومت کے سہولت کار ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور جلد سے جلد کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فوج کو جو ہے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بجائے کہ وہ بدی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بجائے کہ وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اسی میں ہی ملک کی بہتری ہے، اسی میں اس ادارے کی بہتری ہے، اور یہی عوام چاہتی ہے، یہی اسی میں اس ملک کے ساتھ ساتھ عوام کی بہتری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جی عمران خان صاحب کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، فوج کے ساتھ ان کا ان دنوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے، ہاں البتہ مگر پرویز کھٹک صاحب کے ضرور رابطے ہیں، پرویز کھٹک صاحب ان کے ساتھ رابطے کریں، ان کی 2-3 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا تھا کہ یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں میں ان کو جلد سے جلد ختم کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی مگر مجھے عمران خان صاحب نے روک دیا کہ شیخ رشید صاحب آپ نے کوئی رابطہ نہیں کرنا، آپ بالکل اس حوالے سے خاموش ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں، میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، تو میں نے عمران خان صاحب کی بات کو مانا ہے، میں نے ان کی بات کو لبیک کہا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں آخری دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں گریڈ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، میرے سمیت جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ گریڈ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، مگر میں پھر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ لوگ جو اپنا امپورٹڈ حکومت ہے، انہوں نے آتے ہی تو جو ہے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا، انہوں نے کیسز کا خاتمہ کر دیا، انہوں نے ہر طرح شریف خاندان جو ایک اپنا ماہر ہے ریکارڈ کو جلانے میں، ثبوتوں کو مٹانے میں، گواہوں کو منحرف کرنے میں، انہوں نے کہا کہ اب بھی اسی پر کام ہو رہا ہے، اب بھی جو ہے اپنا کیسز کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ جی اللہ نہ کرے کہ اگر ملک کے یہی حالات رہے تو یہ پھر ملک سری لنکا بن جائے گا، اللہ نہ کرے، اس سے پہلے کہ یہ ملک بہت زیادہ خراب ہو جائے، اس کے حالات بہت زیادہ جو ہے اپنا بگڑ جائیں، اس سے پہلے اداروں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور ایک پیج کے اوپر بیٹھ کے فیصلے لینے ہوں گے۔ کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت، انہوں نے ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے کہا کہ الیکشن یا ٹیکنوکریٹ، انہوں نے کہا کہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت بھی آ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بس اس ملک کی بھلائی ہونی چاہیے، اس ملک کو آگے جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اپنا میرے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی میں عمران خان صاحب کو چھوڑ دوں گا یا کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ میں عمران خان صاحب کو، میں نے کہا گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ گرفتار ہو جائیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کر سکیں، اگر آپ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیڈر گرفتار ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں 7 سال ایک جھوٹے کیس میں جیل بھگت چکا ہوں، مگر اس کے بعد بھی میں کئی بار 16 بار انہوں نے کہا کہ میں وزارت جو ہے لے چکا ہوں اور MNA بن چکا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ گرفتاری جیل جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے بندہ اور مضبوط ہوتا ہے، اس سے اور جو ہے آپ کا بیانیہ مضبوط ہوگا۔ تو اس کے بعد انہوں نے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر بات کروں یا ان کے حوالے سے کوئی بات کروں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اپنا مزید انہوں نے کہا کہ جی یہ جنگ کے دوران اگر سپہ سالار کو بدل دیا جائے تو پھر وہ جنگ جیتی نہیں جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ملک جو ہے ترقی کر رہا تھا، ہم معاشی محاذ کے اوپر جنگ جیت رہے تھے، مگر اسی دوران حکومت کو بدلا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے۔ اور اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کا اعلان کیا جائے، واضح صاف شفاف الیکشن ہو، اور اس کے بعد جو بھی اقتدار میں آئے، جو بھی عوامی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آئے، وہ پھر فیصلے کرے، اس ملک کو آگے لے کر چلے، اس کے بعد یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عامر کی لابی بھی نہیں چاہتی، وہ جس طرح سے سرگرم ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہودی لابی بھی سرگرم ہے، اس کے ساتھ ساتھ انڈین لابی بھی سرگرم ہے، یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب واپس آئیں،
اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے حلقہ بندیوں میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا ہے، ووٹنگ میں بھی جو ہے انہوں نے رد و بدل اور جعل سازی شروع کر دی ہے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا راستہ روکا جائے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اس گھناؤنے کام سے عمران خان صاحب کو روک سکیں گے۔ عمران خان صاحب اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب اگلے 5 سال بھی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، اور اب وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اب دھوکہ نہیں کھاؤں گا، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اور میں نے کن کے ساتھ کیا مشورہ لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کا بھلا ہوگا۔ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ لیں اور اس حکومت سے نجات دلائیں، اس 22 کروڑ عوام کو۔ انشاءاللہ تعالی آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔